بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مقام پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ احتجت النار والجنہ، کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ، جہنم اور جنت کا آپس میں مکالمہ ہوا، احتجاج ہوا، جھگڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہی تھیں، اور وہ کیا کہہ رہی تھیں کہ جہنم کہہ رہی تھی کہ ھذہ یدخلنی الجبارون والمتکبرون، کہ پہلی چیز جہنم یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ میں بڑے بڑے متکبر مزاج شخص اور بڑے بڑے جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے مجھ میں داخل ہوں گے۔ وقالت، اور جنت نے کہا ھذہ، وقالت ھذہ، اور اس جنت نے یہ کہا کہ یدخلنی الضعفاء والمساکین، کہ مجھ میں کمزور لوگ، مسکین لوگ، اللہ والے لوگ داخل ہوں گے۔ گرامی قدر، اللہ نے جنت اور دوزخ مسلمانوں اور کافروں کے لیے بنائی ہے۔ جنت مسلمانوں کے لیے ہے، جہنم اپنے نافرمانوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے ہے، جابر لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن بعض مقامات پر ایسا وقت آتا ہے کہ ایک انسان بظاہر تو وہ کلمہ گو ہوتا ہے، لیکن اس کا کلمہ اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر کلمے کے تمام ارکان، کلمے کے تمام لوازمات، کلمہ طیبہ کے تمام احکامات سے روگردانی کر چکا ہوتا ہے۔ اس کا تکبر، اس کا کبر، اس کا غرور اور اس کا ظلم بہت ساری چیزوں کو پامال کر چکا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں، ذرا غور کریں۔ اور جنت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کر لیتا ہے، رب کریم اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر، آئیے ہمارے عرف عام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے نعت خوان، معروف نعت خوان حضرات جہنم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور بعض مقامات پر جنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہنم سے پناہ مانگی ہے، جنت کے لیے دعا کی ہے۔ اور ہمارے اکثر نعت خوان ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں جنت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یاد رہے، ایک مسلمان کو جنت کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی فکر و فلسفہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔